پیچھے ان کے ڈیڈی تھے اسرائیل. ہم نے تو لڑنا ہی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. اسرائیل براہ راست فیس آف پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتا. وہی بات تھی, ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں آزمانے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق. ہمارے ہاں جو کہ ہم اپنی عظیم الشان فتح کا سیلیبریٹ کرتے ہوئے نہیں تھک رہے، وہیں بھارت میں اس شکست کا ماتم ہی نہیں تھم رہا، اور اس ماتم میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ بی جے پی کے رہنما اپنی ہی بندی یعنی کرنل صوفیہ جو کہ اس پورے جنگ کے دوران بھارت کا فیس بنی ہوئی تھی، ان کو ہی کرٹیسائز کرتے نظر آ رہے ہیں، جو کہ ہندو مسلم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے علاوہ جناب پارلیمنٹ میں مودی صاحب کو بھاڑے ہاتھوں لیا گیا ہے. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستان اور بھارت ایک بار پھر شدید کشیدگی کے ایج پر آ گئے ہیں. رات گئے کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس ان سائٹس پر بات کریں گے، اور میرے ساتھ اس کے لیے موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس، اللہ کرم. پاکستان بھارت کی پھر کچھ ہوا ہے کشیدگی؟ رات گئے کچھ اس طرح کیا ہے کہ شرارتیں نہیں رک رہی ہیں؟ ہاں، کچھ اس طرح کی خبریں ہیں. میرے علم میں نہیں ہے، اگر ہوئی بھی ہوگی تو ہلکی پھلکی تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. میں کل بھی بتایا تھا کہ انگلش مووی تھی، آئی کانٹ ریکال اٹس نیم، جس میں ہمارے کو کرنل صاحب ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹس ٹائم جنٹلمین، اٹس ٹائم ٹو ویک اپ انڈین آرمی. اور وہ کارگل دکھاتے ہیں کہ وہ سیاچن والا ایریا ہوتا ہے کہ وہاں پر جناب وہ گولہ مارتے ہیں اور انڈیا کی طرف پھینکا جاتا ہے. وہ تو یہ چلتی ہے، یہ جو فرنٹ لائنز ہوتی ہیں نا، اگلے مورچے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ کشیدگی چل رہی ہوتی ہے. اصل میں دیکھیں، ہماری جو فوج ہے یا ان کی فوج ہے، وہ ان کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ دشمن کے خلاف ہی لڑنے کے لیے انہوں نے یہ یونیفارم پہنا ہوتا ہے. ہماری افواج نے آپریشن بن جانب مرسوس میں بھی یہ کہا، ہماری جو افواج کے افسران تھے، جوان تھے، کہ ہم نے تو یونیفارم اس دن کے لیے پہنا ہے. بالکل، ہم نے تو لڑنا ہی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، اور ہم سے جو موقع نہ لیا جائے تو ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے. بہرحال ہم نے تحمل کا جو ہے وہ دائرہ جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑا، اور ہم نے اس طرف ہم نے اپنے جو ہے وہ ایک پرنسپل ڈومین کے اندر رہے. لیکن اس کے باوجود ہندوستان نے جب شرارت کی انتہا کر دی، ہندوستان نے جب کمینگی کی انتہا کر دی، تو پھر ہمیں رسپونڈ کرنا پڑا. اور رسپونڈ پھر ہم نے ایسا کیا کہ آج تک ان کو تکلیف اس کی موجود ہے، اور اسی تکلیف کی ہی وجہ سے اب ان کا بس نہیں چلا پاکستان کے اوپر. تو اب وہ اپنا غصہ جو ہے وہ کرنل صوفیہ یا اس طرح کے لوگوں کے اوپر اتارنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں. بالکل، دیکھیے کرنل صوفیہ نے بات کری جائے تو حقیقت ہے کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے ملک کا موقف پیش کیا. اب جھوٹا نیریٹو کو سچا ثابت کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. بالکل، دیکھیں نا، اگر مجھے آپ کہیں نا جھوٹ بولو، تو میں جھوٹ بولنے پر آؤں گا نا، تو میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ میں چول ماروں گا ہی ماروں گا. کرنل صوفیہ نے پھر بھی بڑے کنٹرول طریقے سے جھوٹ بولا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی مطلب ان میں خاصی کوالٹی ہے کرنل صوفیہ کے اندر. وہ بھارت میں جو ہے وہ یو این میں بھارت کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہیں، ان کے بڑا ڈیٹا شیئر کیا گیا، بڑی وہ ہیں، نہیں قابل خاتون ہے، لیکن صرف مسلم ہونے کی وجہ سے، جی مسلم ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ تنقید ہو رہی ہے. ان کی فیملی جو ہے انسیکیور ہے اس ٹائم انڈیا کے اندر. تو یہی میں بتا رہا ہوں نا، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ پاک بھارت کشیدگی کیا تھی؟ یہ ایشو انہوں نے بنایا جی کہ آتنک ہے، آتنک یعنی دہشت گردی ہے، تو ہم آتنک کے پیچھے ہم گئے ہیں. وہ آتنک کے پیچھے نہیں گئے تھے، اصل میں وہ مسلمان کے پیچھے آئے تھے. وہ بیسکلی دنیا کی پہلی اسلامک نیوکلیئر طاقت ان کی آنکھ میں کھٹکتی ہے، تو پیچھے ان کے ڈیڈی تھے اسرائیل. اب اسرائیل براہ راست فیس آف پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتا، نہ اس کی کیپیسٹی ہے، نہ اس کے پاس اتنی پاپولیشن ہے، نہ اس کی نومیریکل اسٹرینتھ اتنی ہے کہ وہ پاکستان سے لڑ سکے. وہ پھر لڑتا ہے، وہ اپنی پراکسیز ڈھونڈتا ہے. جیسے انڈیا نے پراکسیز رکھی ہیں BLA وغیرہ اور TTP جو پاکستان کے اندر آ کے کارروائیاں کرتی ہیں، اسی طرح اسرائیل کی پراکسی ہے انڈیا. اور وہ اپنی پراکسی کے ذریعے جو کہ ہم سے کئی گنا بڑی ہے سائز وائز، تو ہم سے فیس آف کرانا چاہ رہا تھا. تو یہ پنجہ تو آزما دیا اس نے، مودی نے، اسرائیل کہنے پر، لیکن مار کتنی پڑی. اچھا اب دیکھیں، اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل ایک ان کا پلان ہے، اور ان کا اکھنڈ بھارت یعنی گریٹر بھارت، یہ پلان ہے. تو یہ پلان دونوں کے جو انٹرسٹ تھے وہ کپلڈ تھے. کس کے؟ انڈیا کے
اور اسرائیل کے دونوں کے انٹرسٹ اگینسٹ پاکستان کا پڑ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ شرارت کرنا چاہ رہے تھے. اسی وجہ سے یہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوا. اسی وجہ سے وہ اپنی ڈومیننس شو کرنا چاہتا تھا. مودی چاہتا تھا کہ جی میں جب جاؤں تو میری ایک لیگیسی یہ میں چھوڑ جاؤں کہ جی میں نے جو ہے وہ ہندو سپریمیسی جو ہے وہ اس پورے خطے میں باور کرا دی ہے, اور پاکستان کو جو کہ نیوکلیر آرم اسٹیٹ ہے وہ ہم سے جو ہے نا وہ نیچے ہو گیا, دب گیا. یہ خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی. پھر اللہ کو منظور نہیں تھا نا. اللہ تکبر کو تو ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتا ہے. جو غرور تھا, غرور کو اللہ نے دنیا میں ملیہ میٹ کر کے دکھایا ہے. دیکھیں ہمارے ایک بات آپ کے سامنے بڑی واضح کریں. دیکھیں ہم نے سورۃ فیل اگر پڑھیں تو اس میں ابابیل سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو جو ہے نا مروا دیا. بالکل اتنی سی ہوتی ہے ابابیل, چڑیا چھوٹی سی, اس سے ہاتھیوں کو مروا دیا. تو یہ اللہ کی قدرت, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا اللہ قادر المطلق ہے, ہمارا ایمان ہے. تو ہم نے جو یہ جنگ جیتی ہے, ایک تو پہلی تو اللہ کی مدد سے ہمیں یہ نصرت ملی, دوسرا ہمارے پاس ایمان تھا, اور پھر ہماری لڑائی اسلام کی لڑائی تھی کفر کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی اسلام جیتا ہے کفر سے. تو اب کرن صوفیہ مسلمان ہے نا, تو کرن صوفیہ کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا غلطی کی ہے؟ یونیفارم اس نے انڈین آرمی کا پہنا ہوا ہے. انڈین ہے بھائی, انڈین آرمی کا یونیفارم پہنا ہوا ہے. شی از اے سٹنگ کرنل. اس کے اوپر یار وہ انسیکیور ہے انڈیا میں. تو پھر عام شہری, عام مسلمان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جو باقی دیگر اقلیتیں ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ اب یہ دیکھیں, یہ حالات ہیں, یہ گراؤنڈ ریالٹی. اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے پاکستان اپنا ایک الگ ملک بنایا. ہم آزادی کے ساتھ جہاں سانس لے سکتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے تو آج نہ جانے ہمارا کیا حال ہونا تھا. بالکل. حسن یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پارلیمنٹ کچھ سیشن میں میری نظر سے گزرے جس میں ان کے کوئی رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو چناؤ ہوتا ہے, یعنی جو الیکشن ہوتا ہے وہ ہمارے نام پہ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے یہاں جو چناؤ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے نام پہ ہوتا ہے. آپ تو وہ تو جناب بھی سوچتے ہو کہ میں نے پاکستان ان کو بنا کے دے دیا, اس کا مقصد پورا ہو گیا. وہی بات ہے نا, جس پر جیا بچن نے کہا کہ آپ کو ہر وقت جناب صاحب آپ کے دماغ میں رہتے ہیں. تو ہم ان کے نفس پہ سوار ہیں. الحمدللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس آئی ڈونٹ نو یہ ان کو خواب کیوں آ گیا, یہ بات وہ کیوں سمجھ بیٹھا تھا انڈیا کہ وہ پاکستان کے اوپر اپنی ڈومیننس جو ہے نا وہ شو کر دے گا اور دنیا کے سامنے پاکستان کو ذلیل کر دے گا. آبجیکٹو اس کا ایک ہی تھا. اس نے کہا فائنینشلی کمزور ہیں, شاید آپس میں لڑے بھڑے میں ہیں, لیکن دیکھیں کہ پوری قوم ہماری افواج کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور بیسیکلی بن جانم مرسوس یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہم نے ثابت کیا پھر. اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے نا یہ مدد ملی ہے. ہماری ایئر فورس نے آؤٹ کلاس کر دیا انڈین ایئر فورس کو. جب انہوں نے حملہ کیا ہمارے اوپر تو ہم نے ان کے 5 جہاز مار کرائے. ہم نے حملہ کیا تو انہوں نے کیا مارا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں مارا نا. انہوں نے بڑگیں تک نہیں مار سکے. پھر انہوں نے کیا مارا؟ انہوں نے مارا جناب ایک ٹیلی فون کال ماری پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ مودی جی نے کہ جناب بچاؤ مائی باپ. اور مزے کی بات ہے کہ اتنے احسان فراموش اور اتنے جھوٹے, اتنے عیار اور اتنے بے غیرت ہیں یہ انڈینز اور ان کے صحافی کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کیا امریکہ ٹھیکیدار ہے؟ ہم تو بات ہی نہیں مانیں گے. وہ ارنب گوسوامی کہتا ہے کہ جناب میں اپنے آرمی کی اور اپنی گورنمنٹ کی بات مانوں گا. ٹرمپ کون ہے؟ سیز فائر کا جب اس نے اعلان کیا تو وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. وہ کو بچہ تھوڑی ہے کہ اس نے جناب یہ ٹویٹ کر دیا شوخا ہو کر. شوخے تو آپ لوگ ہوئے تھے کہ ہم پاکستان کے اوپر اپنی ڈومیننس شو کریں گے, پھر شوخا پن پاکستان نے نکال دیا. وہی بات تھی, ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں, آزمانا مت. اچھا حسن, ایسا تو نہیں ہوا تھا جب ہمارے وزیر اعظم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کرنے کی جیسے ہی بات کی تو کہتے ہیں اس چیز نے بڑی تھرتھری مچا دی وہاں پر, جو پہلے کہتے ہیں ہمارا بزنس نہیں ہے, پھر ایک دم سے ان کا بزنس ہو گیا. یہ نہیں, امریکہ نے یہ بات نہیں تھی. ان کے پاس انٹیلیجنس یقینی طور پر تھی, انٹیلیجنس اطلاع یہ ضرور تھی کہ اف نیڈڈ پاکستان ول گو آل ان. اور واقعی ہم نے جانا تھا. ہم نے یہ نیوکس جو بنائے ہیں, جو نیوکس سنبھالے میں ہیں, جو ایٹمی پروگرام کو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, یہ ہم نے کو سجانے کے لیے نہیں کیا, ہم نے اس کو استعمال کے لیے کیا ہے. ایک بات دیکھیں, پاکستان کی
جو کیپیسٹی ہے وہ لمبی جنگ کی نہیں ہے, فائنینشلی بات کر رہا ہوں. بالکل. تو ہم نے اتنا انتظار کیوں کرنا ہے جی؟ ہم کیوں انتظار کریں کہ ہماری گولیاں ختم ہو جائیں تو اگلا ہمیں مار دے؟ تو ہمارے پاس جتنے بم ہیں باسکٹ میں جو کچھ ہے اٹھا کے مارنا ہے, اور ہمارے پاس اچھا خاصا جو باسکٹ کے اندر جو ہے نا وہ نیوکس موجود ہیں. تو اگر پاکستان کو ضرورت پڑی کبھی بھی تو پاکستان اس کو اپنی سالمیت کے لیے استعمال کرے گا, اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کرے گا. پاکستان کسی ملک کے اوپر ایگریشن نہیں کرتا, لیکن کسی کی ایگریشن کوئی پاکستان کے اوپر کرے تو پاکستان پھر اس کا اچھا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. ماضی میں بھی پاکستان نے جواب دیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دے گا. ٹرمپ جو ہیں وہ کل سعودی عرب میں موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب میں پاکستان کی تعریف کی ہے, جو ہم نے داعش کا وہ لیڈر ان کو دیا تھا اس پر بھی ہماری تعریف ہوئی ہے, ٹریڈ کی بات بھی ہوئی ہے. اس چیز نے جو ہے وہ جلدی میں مزید تیل کا کام کیا ہے انڈیا میں. دیکھیں, امریکہ ہندوستان سمجھ رہا تھا کہ اب کیونکہ اس خطے کے اندر امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے. پہلے پاکستان کو ایسا یعنی انڈیا سمجھتا ہے کہ پاکستان ایسا پراکسی یوز ہوا ہے اگینسٹ سوویت وار اور اگینسٹ جو ہے وہ یہ 9/11 کے بعد. تو وہ اب ان کا انٹرسٹ وہاں سے ختم ہو چکا ہے, انخلا ان کا افغانستان سے ہو چکا ہے. اب امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو پاکستان کی اہمیت نہیں ہوگی. لیکن پاکستان کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اور پاکستان نے دہشت گردوں کی کمر توڑی ہے دنیا میں, تو وہ چیز انٹیلیجنس تو ہے امریکنز کے پاس, دے نو, ان کو پاکستان کی کیپیبلٹیز کا بھی پتا ہے. تو لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیا دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ؟ پاکستان تو دہشت گردی کے خلاف لڑ ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس وقت سول آبجیکٹو ہے وہ دنیا میں امن چاہتے ہیں. تو وہ امن کے اوپر ہی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر ڈسپیوٹ ہے وہ ریزالو کر دیں. اور میرے خیال کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ جو کہتے ہیں پھر وہ کر کے دکھاتے ہیں. تو مجھے امید ہے اس حوالے سے کبھی امکان ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس معاملے کو اب دو ملکوں کے درمیان نہیں چھوڑیں گے, وہ خود اس معاملے کے اندر جو ہے انٹرفیئر کریں گے. اور ان کی انٹرونشن سے میں امید کرتا ہوں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو 70 سال سے زیادہ اوپر ٹائم ہو چکا ہے, جتنا زیادہ کھڑا ہوا ہے, اس کو ریزالو کریں گے. اچھا حسن, یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں کروں گی جو کہ بہت زیر بحث ہے کہ اس جنگ سے جہاں پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے وہیں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جو اب بلوچستان میں پراکسیز اور BLA کی ہوں گی یا جو افغانستان کی طرف کر لیں, اس کے لیے ہماری حکمت عملی میں کوئی اسٹریٹجی میں چینج آئے گا؟ کیونکہ یہاں پر چیزیں بڑھ جائیں گی. ڈپلومیٹکلی آئے گا. ڈپلومیٹکلی ہم ایویڈنس دنیا کے سامنے رکھیں گے. پہلگام پر بڑی تکلیف ہے تو جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ثبوت ہم دیں گے نا جی. بالکل. تو ہم وہ باتیں کریں گے, ہم ود ایویڈنس بات کریں گے. ہم نے BLA کا نیکسس بتائیں گے, BLA کے جون سے لیڈرز جنہوں نے وزٹ کیا ہے انڈیا ہم وہ بتائیں گے, اور ہم بتائیں گے وہاں پر وہ کیا کرنے گئے تھے, اور وہ جہاں جہاں ٹریننگ کر رہے ہیں وہ بھی ہم بتا دیں گے کہ اچھا یہ پتہ کرتے ہیں BLA کے لوگوں کی یہ ٹریننگ اپنے ملک کی بجائے یہ جو تھائی لینڈ والی سائڈ ہے اس سائڈ پہ چیزوں پر بھی کراتے ہیں, پراپر ٹریننگ دیتے ہیں. ہاں, کئیوں کو رشیا میں دیتے رہے ہیں, کئیوں کو کہاں پر دیتے رہے ہیں ماضی میں. تو پوری ٹرین ہائی جیک ہونا تو کوئی مذاق نہیں. ہربیار مری رشین بولتا ہے, اس کا چھوٹا بھائی میران جس کو کہتے ہیں زامران مری رشین بولتا ہے. یہ رشیا میں رہے ہیں یہ لوگ. اچھا, اندرونی محاذ کی اگر بات کر لیں تو بہت کہا جا رہا ہے جناب کہ اگر سیز فائر وہاں ہو گئی ہے تو سیز فائر یہاں بھی ہو جائے, اور ہم اپنے اندر بھی جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں ان کو ختم کر کر ہم ایک پیج پہ آ جائیں. اس پر بھی کچھ ہوگا؟ سیاسی اختلافات سیاستدانوں کے کبھی ختم نہیں ہوتے. سیاستدان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں. انڈیا میں دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, برطانیہ میں دیکھ لیں, ہر جگہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو برا کہتا ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے. ہاں, کیا فرق ہے, ہمارے ہاں کچھ سیاسی جماعت نے افواج کے اوپر حملہ شروع کر دیا تھا. تو میرے خیال سے یہ اب ان کو تھمنا چاہیے, رکنا چاہیے کہ افواج اپنا کام کر رہی ہیں, ملک کا دفاع کر رہی ہیں بہترین انداز میں, ان کے اوپر حملہ مت کرو. اپنی سیاستدان آپس میں جو کچھ کرنا ہے کریں. تو افواج کے ساتھ ان کو بھی یونٹی دکھانی چاہیے. اگر نہیں دکھائیں گے تو قوم آپ کو مسرت کر دے گی. ٹھیک ہے, آخری بات, میں نے یہ سنا ہے آپریشن بنیان المرصوص پر فلم بننے والی ہے, ایسا ہوگا؟ اس محاذ پہ بھی تو ہمیں دشمن کو بتانا چاہیے نا, کیا کہتے ہیں, کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ اس محاذ پر فلموں میں ہم کوئی مقابلہ نہیں ہے. حقیقت میں ویک اپ, مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا. فلمیں ہماری بہت گھٹیا ہیں جی, بہت ہی گھٹیا ہیں, اور اتنی گھٹیا ہیں کہ اس سے گھٹیا فلمیں دنیا میں کہیں نہیں بنتی جتنی پاکستان میں بنتی ہیں. افواج ہماری جو ہیں وہ دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہیں.
تو میرے خیال سے ان سے اتنی اچھی افواج کی مووی نہ بنوائیں پلیز. اچھا ہاں میں کہوں گا بالکل نہیں, میں کتاب لکھ دیتا ہوں, ایسا کوئی کام کر دیتا ہوں, I'll write a book or something. ٹھیک ہے جی, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں یہاں تھوڑا سا حسن سے اختلاف کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ بننی چاہیے اور دنیا وہ فلم دیکھے اور دنیا کو پتا چلے. بنوائیں کسی اور سے, پھر ان سے نہ بنوائیں. جو اپنے ہمارے یہاں پر جو فلم بنانے والے لوگ ہیں ان سے نہ بنوائیں. اور دیکھیں فلم کے حوالے سے میں کہوں آپ کو, سب سے زیادہ قصور اور سب سے زیادہ قصوروار جو لوگ بنانے والے تھے, جو پروڈیوسرز تھے, اور یہ سینسر بورڈ جو ہے وہ خدا کے بندو کیسی کیسی فلمیں آپ ابھی بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ سینماز میں لگتی ہیں. یہ فلمیں آدھا گھنٹہ بھی دکھانے قابل نہیں ہیں. جس طرح کا وہ جعلی قسم کا وائلنس دکھاتے ہیں, جس قسم کی وہ ان کے گانے ہوتے ہیں, جس قسم کی وہ ان کی کاسٹیومز پہنے ہوتے ہیں, جس طرح کے ان کے ڈائلاگز ہوتے ہیں, اور جس قسم کی وہ چیز پروجیکٹ کرتے ہیں, وہ ہماری سوسائٹی نہیں ہے. یہ ہے ہی نہیں پاکستان. بالکل. اچھا, یہ پاکستان کیا کسی کوئی چیز نہیں ہے, ہمارا معاشرہ ہی نہیں ہے. یہ کیسی چیزیں لے آئے ہیں ہمارے سنیماز کے اندر, اور یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں. ان کو میرے خیال سے کچھ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے, ان کو کوئی کہتے ہیں کورسز کرانے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.